بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار گزرے اور آپ کا سارا دن اسی طرح خوشگوار گزرے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ علمی اور فکری طور پر پورے معاشرے کی پروڈکشن ہوتا ہے۔ والدین بچے کو پیدا کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کی گرمی سردی کا خیال رکھتے ہیں، ماحول کے مطابق اسے غذا دیتے ہیں اور اسے ایک بہتر انسان بنا کر اسکول میں بھیج دیتے ہیں، جہاں پر استاد اس کی پیشہ ورانہ تربیت کرتا ہے۔ اور جب اس کی پیشہ ورانہ تربیت ہو جاتی ہے تو معاشرے کے اندر اسے ایک انسانیت سے بھرا ہوا، انسانیت سے لبریز انسان کیسے بنانا ہے، اس کے لیے وہ کسی خانقاہ، کسی مدرسے، کسی مسجد یا جو بھی اس کی مذہبی ادارہ ہے اس کی جانب بھجواتے ہیں، جہاں پر جو بیٹھا ہوا معلم ہے وہ اس کی اس بنیاد پر تربیت کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ معاشرے کا ایک اچھا انسان بن سکے۔ یعنی ایک اچھا انسان وجود کے طور پر صحیح سلامت انسان والدین پیدا کرتے ہیں، پھر جو اسکول کا استاد ہوتا ہے وہ اس طالب علم کے اندر یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ وہ معاشرے پر بوجھ نہ بنے بلکہ معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنے، اور جو مذہبی استاد ہے یا مذہبی رہنما ہے وہ اسے اس قابل بناتا ہے کہ اس کا دل، اس کا جذبات اور اس کے خیالات انسانیت سے معمور ہونے چاہیے، انسانیت سے بھرپور ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہ معاشرے کے اندر آتا ہے۔ تو ایک بچہ 4 جگہوں سے سیکھ کر معاشرے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر اچھا استاد ہوگا، اچھے والدین ہوں گے، اچھا مذہبی عالم ہوگا اور اچھا معاشرہ اسے ملے گا تو پھر ایک شاندار انسان پیدا ہوگا جو علمی، فکری، تحقیق کے حوالے سے وہ معاشرے کے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا شہری بنے گا۔ اور ہم سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جب اس سوسائٹی کے اندر قدم رکھیں تو انہیں ہر حوالے سے ان کی ذہنی، فکری غذا اور وہ جو غذا خود کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو ہر حوالے سے ایسا بہتر انسان بنائے کہ وہ ایک زبردست قسم کا انسان بن کر ہماری سوسائٹی میں آئے۔ ہم بہت سے ایشوز پر بات کرتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، اساتذہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں طلبہ کے لیے کس قسم کا ماحول فراہم کریں۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے کہ ایک عالم دین بچوں کی کس طریقے سے تربیت کرے، کس انداز سے، کیونکہ بچے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نمازوں کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، تو ایک عالم دین کو کیسا ہونا چاہیے، وہ کس قسم کی تربیت کرے ان نوجوانوں کی، ان بچوں کی کہ وہ معاشرے کے لیے ایک بہتر سے بہتر شہری بن سکیں۔ آج اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے بڑا زبردست پینل موجود ہے۔ ہمارے معزز مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب، شعبہ فکر اسلامی، علامہ اقبال یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان جناب آصف محمود صاحب، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ بہت شکریہ آصف بھائی، آپ تشریف لائے۔ اور ہماری تیسری مہمان ہیں حیا حریم صاحبہ، عالمہ ہیں، ڈائریکٹر ہیں مرکز الحریم کی، اور اس مرکز میں وہ جو طالبات عالمات بن جاتی ہیں، عالمہ بن جاتی ہیں، تو پھر ان کے ساتھ یہ مختلف قسم کی انٹریکشن کرتی ہیں، ان سے بات چیت کرتی ہیں۔ بہت شکریہ حیا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ طاہر اسلام عسکری صاحب، میں نے تھوڑی سی تمہید زیادہ لمبی بھی کر دی، بے ربط بھی ہو گئی، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ دین کا عالم کیسا ہونا چاہیے؟ مطلب ہے کہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسکول کے استاد کو دیکھیں گے تو انسپائر ہوتے ہیں، گھر میں ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری زندگی کے ہیرو جو ہوتے ہیں وہ ہمارے والدین ہوتے ہیں، پھر ہمارا استاد ہوتا ہے، پھر ہمارا مذہبی عالم ہوتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہیرو سازی کا عمل بھی کہیں رک گیا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ ایک دین کے عالم کو کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبوق صاحب، آپ نے بہت ہی عمدہ موضوع منتخب کیا ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ علماء دراصل جو ہے وہ تربیت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، مربی بھی ہوتے ہیں اور وہ معلم بھی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ایک ہی جو ہے وہ چیز کے 2 رخ ہیں، ایک بڑا ایک تناظر جو ہے۔ تو آج ہمارے یہاں کہیں فتوے کی یا درسیات کی حد تک تو کچھ چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں اچھی، لیکن وہ جو دوسرا پہلو ہے وہ نظر انداز ہو گیا ہے۔ تو اچھا عالم یا عالم دین جو ہے وہ آپ یہ سمجھیے کہ پیغمبر کا نائب ہوتا ہے، وارث ہوتا ہے۔ واہ، بہت خوب۔ آپ دیکھیے کہ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور ان کی جو وراثت ہے الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما،
وہ درہم و دینار ان کی وراثت نہیں ہوتی، ان کی وراثت علم ہوتا ہے، وہ وحی کا علم ہوتا ہے، کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے، وہ علم نافع ہوتا ہے، وہ علم جو آپ کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، سلیقہ سکھائے اور آپ کو نفع مند بنائے، آپ کو نافع، یہ بڑی اس میں ضروری ہے۔ آپ خلق خدا کے لیے نافع ہوتے ہیں، آپ پورے سماج کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ جو پیغمبر کا ایک پرتو ان میں نظر آنا چاہیے، وہ صفات جو پیغمبر میں ہوتی ہیں وہ ان کو اپنانی چاہیے اور وہ پھر آگے منتقل کرنے چاہیے۔ تو یہ عالم دین ہوتا ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم نے ربانی کی اصطلاح استعمال کی، کونوا ربانیین۔ عالم ربانی وہ ہوتا ہے کہ جو ایک طرف علم میں پختہ ہو، اس کا علم محکم ہو، اس کی فکر و نظر میں استواری ہو، اور دوسرا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی خشیت اور خوف اور تقوی اس کے اندر ہو، اور خلق خدا کے لیے شفقت ہو۔ یہ تین چیزیں جب جس میں آ جائیں تو وہ عالم ربانی ہوتا ہے۔ تو یہ عالم دین ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایک طرف علم میں پختہ ہو، وہ فتوے میں، اجتہاد میں، فقہ میں، اپنی آراء میں وہ ہر طرح کی رہنمائی دے سکے، اور وہ اپنی ذات میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور خلق خدا کے حوالے سے اس کے تئیں اس کا رویہ، اس کا بیہیویئر، اس کا برتاؤ وہ شفقت بھرا، محبت بھرا اور رحمت کا جو پہلو ہے وہ لیے ہوئے ہو۔ تو یہ تین چیزیں جس میں آئیں وہ عالم ربانی، اور آج ہمیں ایسے ہی علماء چاہیے جو معاشرے میں کام کریں۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی زبردست باتیں کی تفصیل کے ساتھ کہ ایک عالم دین کو کیسا ہونا چاہیے۔ آصف صاحب، ایسے علماء کو دیکھیں آپ نے ہماری سوسائٹی کے اندر؟ دیکھیے، میں جب سرگودا آیا بچپن میں گاؤں سے، تو میرے چاروں بھائی حافظ ہیں۔ وہ جس مدرسے میں پڑھتے تھے میں وہاں میرا بھی آنا جانا تھا۔ تو جو میں نے دیکھا اس کی بنیاد پر میں کچھ مشاہدات شیئر کر دیتا ہوں کہ ایک عالم کو کیسا ہونا چاہیے۔ وہ عالم دین اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کا نام یا ان کا تصور بھی آ جائے تو میری نظریں جو ہیں وہ عقیدت سے جھک جاتی ہیں۔ اچھا، واہ۔ مجھے کہا گیا کہ ان کی مولانا صاحب کی تصویر کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ کون سا؟ میں بنا لیتا ہوں، مجھے دیں کیمرہ۔ تو وہ نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے جا کے فوٹو بنا لی، انہوں نے نماز توڑ دی۔ پھر انہوں نے میرا انٹرویو کیا، وہ تلخ نہیں ہوئے، انہوں نے غصہ نہیں کیا، ورنہ تلخ انہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کیمرہ چھین لیتے، سختی کرتے، کچھ مجھے سناتے۔ ایک تو انہوں نے کوئی میرے ساتھ سختی نہیں کی۔ اچھا، تو ایک تو عالم دین کو ایسا ہونا چاہیے۔ پھر کچھ وقت گزرا تو صبح کی نماز والد صاحب لے جاتے تھے، تو ہم کبھی کبھی نہیں جاتے تھے۔ تو حضرت صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ صبح کی نماز پہ تم کیوں نہیں آتے؟ تو اب وقتی طور پہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی بہانہ نہیں تھا کہ میں صبح نہر پہ واک کے لیے چلا جاتا۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کیا کرو، واک تو بڑی اچھی چیز ہے، ادھر آ جایا کرو تو نماز پڑھ کے تو اکٹھے چلے جایا کریں۔ واہ۔ میں نے کہا نہیں حضرت صاحب، اس میں تو بہت تاخیر ہو جائے گی، واک تو صبح ہوتی ہے۔ تو تھوڑی دیر سوچتے انہیں سمجھ تو آ گئی تھی، لیکن یہ تربیت کا ایک پروسیس ہے ایک ایسے بندے کی جو مدرسے میں نہیں پڑھتا۔ نماز بھی نہیں پڑھے تھے، آپ سو رہے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دن میں نماز جو ہے وہ ادھر نہر کے کنارے ہی پڑھ لوں گا۔ اللہ، واہ۔ اور وہ بہت بڑی ہستی تھے ہمارے شہر کی، کوئی معمولی عالم دین کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا، وہ جب تقریر کرنے آتے تھے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا وہاں پر۔ اچھا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک دو دن تو میں ان کو لے کر گیا، انہوں نے نماز چھوڑی، حالانکہ وہ جماعت کراتے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ نماز بھی پڑھنی ہے، واک بھی کرنی ہے، حضرت صاحب کے ساتھ بھی چلنا ہے، تو شرافت سے نماز پڑھ لینا بہتر نہیں؟ نماز پڑھنا اور نماز کے بعد واک۔ پھر انہوں نے میری دلچسپیوں کے ساتھ اپنی دلچسپیاں اٹیچ کی مجھے دین کی طرف لانے کے لیے۔ وہ مجھ سے کرکٹ کی کمنٹری سنتے تھے، وہ کرکٹ کے میچ جب ہوتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ نماز پہ تو نہ آیا کرو بے شک، لیکن تم نا نمازوں کے ٹائم میں آ جایا کرو، مجھے بتا جایا کرو کہ رنز کتنے ہیں۔ نماز بھی پڑھ لیا، مجھے بھی بتا دیا۔ صحیح۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ایک عالم دین کو ایسا ہونا چاہیے۔ باقی پھر اکیڈیمک باتیں ہیں، اس میں ظاہر ہے ہمارے دوست مجھ سے بہت بہتر بتا سکتے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیں، عالم دین کے اوپر انہوں نے بہت ساری چیزیں بتا دیں کہ یہ ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے ایک پری سکولنگ کر لیں، ایک سکولنگ کر لیں، ایک پوسٹ سکولنگ کر لیں۔ عالم دین سے ڈیمانڈ کرنے سے پہلے یہ بھی ہمیں بطور معاشرہ سوچنا ہوگا کہ ایک عالم دین کے پاس کیا کچھ ہونا چاہیے۔ کیا کچھ آپ اس سے علم بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ اس سے اخلاق بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ اس سے پتہ نہیں کیا کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ نے اس کو دیا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ مساجد میں جائیں، مدارس میں جائیں، سوائے چند بڑے خانوادوں کے، بڑے بزرگوں کے جن کے اوپر اللہ نے بہت کرم کیا ہے یا پبلک نے بہت کرم کیا ہے، مساجد کے، مدارس کے مہتممین، مدرس بہت معمولی اس کے اوپر بہت معمولی تنخواہیں ہیں۔ آپ پہلے اس کو ایڈریس کریں، ان کو معاشی مسائل سے آزاد کریں، اس کے بعد یہ ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو ایسا ہونا چاہیے۔ حیا حریم صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ یہ جو گفتگو ابھی ہماری چل رہی ہے،
آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ تو خود مدرسے سے فارغ ہیں اور علماء کی جو عالمات ہیں ان کی آپ تربیت کر رہی ہیں، تو دین کی جو عالمہ ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھ کر کہ بہت کم ہی خواتین کے جو مدارس ہیں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو اس پلیٹ فارم سے یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم خواتین کے مدارس یا عالمات جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے بات کریں۔ ویسے اگر آپ کا کوئی ڈیٹا ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ویسے پورے پاکستان میں خواتین کے جو مدارس ہیں وہ کتنی طالبات پڑھ رہی ہیں وہاں پہ؟ خواتین کے مدارس بنین کے مدارس سے زیادہ ہی ہیں۔ اچھا، زیادہ ہیں؟ زیادہ ہی ہیں، اچھا۔ کیونکہ ایک جو خاتون عالمہ بنتی ہے اس کا یہ مشن ہوتا ہے کہ اس نے گھر جا کر اپنے گھر میں بھی تربیت کرنی ہے، اپنے محلے میں بھی تربیت کرنی ہے، تو بہت ساری ایسی عالمات ہیں جو اپنے گھروں میں ہی بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھا رہی ہوتی ہیں اور اپنے محلے کے لوگوں کو پڑھا رہی ہوتی ہیں۔ باقاعدہ وہ مدرسہ تو نہیں ہوتا لیکن ایک مکتب کی شکل ہوتی ہے، تو وہ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو بنات کے مدارس لڑکوں کے مدرسوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور دوسرا اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں کہ ایک خاتون جو عالمہ ہے اس کی دو طرح کی زندگی ہے، ایک اس کی گھر کی زندگی ہے اور ایک اس کی سوشل زندگی ہے جس میں اس نے باہر معاشرے کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو اس کے گھر کی زندگی میں بھی خاتون جو ہے وہ ایک مربیہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس نے اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے، تو اس حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو خاتون کا بچوں کی پرورش میں، اس کی تربیت میں زیادہ کردار ہے۔ تو اگر ہم اسے بھی ایک مدرسے کی کیٹیگری میں رکھیں کہ ہر بچے کا جو پہلا مدرسہ ہوتا ہے وہ اس کی ماں کی گود ہی ہے، تو اس حساب سے بھی ہمیں زیادہ عالمات ہی نظر آتی ہیں جو تربیت میں کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں یا ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ ایک عالمہ کو کیسا ہونا چاہیے، جہاں تک اس کے اخلاق کی بات ہے، اس کے کردار کی بات ہے، اس حوالے سے ابھی ان دونوں حضرات نے بات کی بہت اچھی کہ کس طریقے سے ان کے پاس اخلاق، تقویٰ اور علمی معیار ہونا چاہیے۔ ایک اور اہم چیز جو میں اس میں شامل کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ ایک خاتون عالمہ کو ایک جو دینی مدارس کا نصاب ہے نا اس کے حوالے سے اس کو اپنے علم پر اتنی دسترس ہونی چاہیے کہ وہ جتنے بھی جدید مسائل ہیں یا کم از کم وہی مسائل جو اس نے پڑھ رکھے ہیں وہ ان کو اچھے طریقے سے ایڈریس کر سکے اور اس کو ان میں مہارت حاصل ہو، کیونکہ ہمارا جو دینی مدارس کا نصاب ہے اس پر بھی ایک تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بنات کے مدارس کا نصاب ہے وہ کیا انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ معاشرے کے جدید مسائل کے بارے میں گفتگو کر سکیں، یا کم از کم جو فقہی مسائل ہیں جو خواتین کو درپیش ہیں وہ ان کے بارے میں بہت اعتماد سے بات کر سکیں۔ ویسے آپ بتائیں نا کیا بناتا ہے؟ بہت کم ایسا مشاہدہ ہے کہ، لیکن جہاں تک میرا مشاہدہ ہے کہ خواتین اتنی دسترس نہیں رکھتی کہ وہ ان تمام مسائل کو بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کر سکیں۔ یہ صرف خواتین کا ایشو ہے یا مردوں کا بھی مسئلہ ہے یہ؟ مردوں کا اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ انہیں وہ مواقع زیادہ ملتے ہیں جن میں وہ معاشرے کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کو دیکھتے ہیں۔ یعنی خواتین کو کم مواقع مل رہے ہیں، تو اوورآل ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے کہ آپ یہاں دیکھ لیں کہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں خواتین کو کم موقع ملتے ہیں اور مردوں کو زیادہ موقع ملتے ہیں۔ جو زمانہ شناسی ہے وہ کیسے آئے گی اگر آپ سوسائٹی کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے، آپ کو مواقع نہیں ملیں گے؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بنات کی جو مدارس ہیں وہاں پر خواتین کو اتنے مواقع نہیں ملتے کہ وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے، یہاں تک کہ کسی بھی آپ بنات کے مدرسے میں اگر کوئی خاتون چلی جائیں تو ان کو بغیر اجازت اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، یا یعنی ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو جو لڑکیاں مدرسوں میں رہتی ہیں یا پڑھتی ہیں ان کو یہ مواقع بہت کم ملتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں سے ملیں، ان سے بات چیت کریں یا ان کو سنیں اور ان کے مسائل کو سمجھ سکیں۔ اچھا، بہت شکریہ حریم آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بات بتائیں کہ جو آپ نے بات بتائی اور آصف صاحب نے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عالم دین زمانہ شناس ہوتا ہے اور وہ اسی طریقے سے لوگوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک پل بنتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اور وہ اچھے اخلاق کے ذریعے، اچھے کردار کے ذریعے لوگوں کو آپس میں ایک ملاتا ہے، اللہ کا اور بندے کا جو ربط ہے اسے قائم کرتا ہے، اور وہ جوڑتا ہے دلوں کو بھی اور بندے کو اللہ سے بھی جوڑتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثریت ایسے علماء بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑا ان کا شاندار کردار ہے جس طرح آصف صاحب نے ذکر کیا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت غصے میں ہوتے ہیں علماء، اور ان سے جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے چلے جائیں نا تو وہ جھڑک دیتے ہیں۔ مسجد میں اگر بچے کو لے کر چلے جائیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ باہر لے کر جائیں اس کو یہاں سے، مطلب اتنی سخت باتیں کرتے ہیں نا، بندے کا مسجد جانے سے دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، یہ سبوق بھائی بڑا تلخ ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور بالکل اس سے اب نظریں چرانا ممکن نہیں ہے۔ یہ جو بات ہوئی یہ بڑی زبردست بات ہے، اس میں دونوں طرف سے ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔
میں اس میں کوئی شبہ نہیں، علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے. اور اگر ہم صرف سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیں، احادیث مبارکہ کا کر لیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت آج تک اس دنیا میں نہ آئی ہے اور نہ آئندہ اس کا کوئی امکان ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں اس بنا پر کہ مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو ماں جو ہے وہ پریشان ہوگی. واہ. اب آپ دیکھیے کہ آپ کے سوال کا جواب بھی آ گیا، اور وہ جو گھلنا ملنا ہے معاشرے میں، آپ کی کس قدر گہری نگاہ ہے ایک ماں کے اس تکلیف میں آنے پر، اور پھر بچے کی مسجد میں موجودگی اور اس کے رونے کی آواز وہ مسجد نبوی میں گونج رہی ہے. صحیح. تو آپ یہ نہیں فرماتے کہ عورتوں کو بھائی آپ بچے گھر چھوڑ کے آیا کریں یا آپ آیا ہی نہ کریں، بلکہ آپ نماز کو مختصر کر دیتے ہیں جو اتنا بڑی ایک عبادت ہے. تو یہ جو گھلنے ملنے کا مسئلہ ہے اور یہ جو اس میں سختی میں آ جانا، آصف بھائی نے بڑی خوبصورت مثال دی. مجھے وہ واقعہ حدیث کا یاد آ گیا کہ ایک صحابی جب آئے، ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے، تو انہوں نے مسجد میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو صحابہ جو تھے آس پاس وہ مارنے کو دوڑے کہ یہ مسجد کو گندہ کر رہے ہیں. تو آپ نے روک دیا انہیں اور کہا کہ ان کو کرنے دو. اس کے بعد ان کو بلایا اور کہا کہ مساجد ان کاموں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شفیق ہستی دنیا میں نہیں دیکھی. اور یہ جو تربیت کا انداز ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ غلط کام ہے. جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ وہ کیمرہ وہ میں نے لیا تو وہ فوری طور پہ، لیکن انہوں نے وہ کیمرہ توڑا نہیں ہے، ان کو ڈانٹا نہیں یا جھڑکا نہیں. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال آپ کی خدمت بھی، آپ مجھے بازار بھیجتے تھے، میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا تھا، کام بھیجا، آپ میرے پاس آتے اور کہتے کہ انس بیٹے میں نے تو آپ کو فلاں کام کے لیے بھیجا تھا، کبھی آپ نے مجھے مارنا تو کجا، مجھے ڈانٹا تک نہیں. تو یہ جو تربیت کا انداز ہے، علماء کو معاشرے میں گھلنا ملنا ہوگا. اور ابھی آپ نے بات کی کہ وہ مسائل زمانہ شناسی وہ کہاں پہ ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محمد شیبانی، وہ کہتے ہیں کہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنے اہل زمانہ سے واقف نہیں. آج ہم نے ایک خلیج پیدا کر لی ہے، ہم نے جزیرے بنا لیے ہیں، علماء اپنے ان جزیروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ان کی اپنی الگ دلچسپیاں ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں. صرف اس وقت کہ جب کسی ریچول کے لیے بلایا جائے، نکاح کے لیے، جنازے کے لیے، یا کسی ایصال ثواب کی مجلس میں، تو وہ تو جاتے ہی نہیں ان کی مجلسوں میں، ان کی محفلوں میں. اور بازاروں کے اندر امام محمد ہی کا آتا ہے کہ باقاعدہ بازاروں میں جاتے، وہاں بیٹھتے، تجارت ہو رہی ہے، ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، قافلے خرید و فروخت کر رہے ہیں، ان کا جائزہ لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. آپ اتوار بازار جائیں، آپ اس کو دیکھیں کہ وہاں کس طریقے سے کام ہو رہا ہے، اور پھر وہاں پر اس کے لیے ایک لا عمل بنائے کہ یہاں یہ اگر مثلا آپ سمجھتے ہیں اصلاح طلب چیز ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں اور ان کے ساتھ گھل مل جائیں. یہ آج ضروری ہے اور اس کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے ساتھ اب دوسرا جو پہلو ہے، کیا معاشرے نے ان کو مجبور نہیں کر دیا کہ وہ اپنے حجروں میں بند ہو کے رہ جائیں؟ بالکل ہاں. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر، ایک مذہبی آدمی کا جو غلاف ہے، یہ جو بنایا ہے، یہ کس نے بنایا؟ کہ یہ بھی ایک سوال ہے نا یہاں پہ. اس میں سبوخ بھائی سوسائٹی کا بھی کردار ہے اور علماء کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں اور ان کی کوتاہیاں بھی ہیں. تو یہ کہ ہمیں ایک جامع تجزیہ کرنا چاہیے. ہمیں کسی بھی فریق کو ہم کلین چٹ نہیں دے سکتے اور نہ سارا ملبہ اس پہ ڈال سکتے. فریق ہے بھی نہیں ہے، فریق نہیں، یہ ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس کا تجزیہ کرنا چاہیے. علماء میں کوتاہیاں موجود ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر، ابھی آصف بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ان کو کیا آپ دے رہے ہیں. شیخ الحدیث کی تنخواہ 12,000 روپے ہے سر، وہ اس معاشرے میں نہیں رہتا. اس کے بچے 12,000 روپے تو رات کو تین دوست مل کے کڑائی کھا لیتے ہیں. کڑائی کھا لیتے، بالکل ٹھیک ہے سر. 2 بندے 8 سے 10,000 میں کھانا کھاتے ہیں. تو آپ ان کو کیا پے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر، اس کے باوجود وہ مدارس میں بیٹھے ہیں، وہ قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، وہ آپ کے علوم کو انہوں نے بچایا ہوا ہے. یہ تو مٹ جاتے سر. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ چرچ کا کیا کردار رہ گیا سوائے پادری کے، اس کو تو مذہبی متون کا پتہ نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ کتاب و سنت اپنی اصل شکل میں موجود ہیں اور آگے منتقل ہو رہی ہیں، اور آپ نے بتایا لاکھوں لوگ ہیں اور یہ کر رہے ہیں. تو یہ ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے. باقی ان کی اصلاح ہونی چاہیے، ان کو گھلنا ملنا چاہیے، ان کو اور جو ہے اپنے آپ کو ریفارم کرنا چاہیے، بہتر. اور دین کا سوسائٹی کے اندر وہ تصور کہ یہ دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے،
یہ تصور جب تک آپ سوسائٹی کے اندر نہیں لے کر آئیں گے تو شاید پھر آپ بھی اپنی چیزوں کو باقی رہ کر نہیں رکھ سکیں گے. تو یہ بہت ہی جائز تفریح جو ہے نا اس پہ قدغن نہیں لگانی یہ چاہیے. علماء احتیاط کے نام پر بعض اوقات چیزوں کو زیادہ وہ کر دیتے ہیں، ٹائٹ کر دیتے ہیں، جس سے اب مثلا دف بجانا جائز ہے تو بھئی دف تو بجانے دیجئے. آپ ڈھول پہ اعتراض کر لیں لیکن دف تو بجانے دیں. میں جو چیزیں ہاں آپ کی ایک انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہیں اگر آپ ان کو سب کو جکڑ لیں گے، بند کر دیں گے تو سوسائٹی کے اندر پھر گھٹن زیادہ پیدا ہوگی. بالکل. اور یہ گھٹن پیدا کرنے میں اور ہمارے فاصلہ بڑھے گا علماء اور فاصلہ بڑھے گا. تو ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ دین کا عالم کیسا ہونا چاہیے. پروفیسر ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب، آصف محمود صاحب اور حیا حریم صاحبہ نے بہت زبردست جو چیزیں ان کی طرف ہماری نشاندہی کروائی ہے. ہم عالم دین سے اس بات کی توقع تو رکھتے ہیں کہ وہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بڑا جو بوجھ ہے، پورا ایک آسمان ہم نے نا اس کو دے دیا ہے کہ وہ اس کو لے کر چلے. لیکن عملاً ہمارا ایک عالم دین کے ساتھ کیا رویہ ہے اور عالم دین کا سوسائٹی کے ساتھ کیا رویہ ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب نے کہا کہ یہ ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے مل بیٹھنا چاہیے. اور وہ کب ملنا بیٹھنا ہوگا کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ گھلیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے. اور میں یہاں پر طاہر اسلام عسکری صاحب کو اس بات کی داد ضرور دوں گا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ طاہر اسلام عسکری صاحب شام کے بعد یہاں اسلام آباد میں I-10 میں کھوکھا ہے، یہ وہاں پر اکثر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر شاعر اور ادیب سارے بیٹھتے ہیں. اسلام آباد کے بڑے ٹاپ کے شاعر بڑے زبردست لکھاری، تو یہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ بعض چیزیں ان کو پسند بھی نہیں آتی لیکن انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. تو آپس میں یہ جو تعامل ہے، جو انٹریکشن ہے، اس کے نتیجے میں ایک ایسی فضا پیدا ہوتی ہے کہ دونوں طرف ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. آصف صاحب، آپ نے بڑے مزے کا ایک واقعہ پیش کیا اور آپ نے کہا کہ آپ کے جو عالم دین تھے اور بہت بڑا نام ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کا نام بتا بھی دیں. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا شہاب الدین صاحب. مولانا شہاب الدین صاحب، دیکھیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اگر وہ آپ سے اس دن کیمرہ چھین لیتے، کیمرہ توڑ دیتے اور آپ کو ڈانٹ کے نکال دیتے تو آصف محمود کیسے ہوتے پھر؟ آصف محمود نے جیسے ہونا تھا وہ اس سے پہلے ہو چکا تھا. آصف محمود مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا اور مذہب سے کافی دور ہو چکا تھا. صحیح. کچھ شاید ایسے ہی رویے ہوں گے یا جو بھی ہوگا. مجھے شعوری طور پہ واپس جن دو تین لوگ واپس دین کی طرف لائے ان میں قاری شہاب الدین صاحب تھے. اچھا. جو شعوری طور پہ واپس لائی. ورنہ تو میں کیا بیان کروں میں آپ سے. صحیح. یہ ایسے لوگ غنیمت ہوتے ہیں جو آپ کو، مطلب مجھے قاری صاحب کی، حضرت صاحب کی محفل میں بیٹھے کبھی بوریت نہیں ہوئی تھی. میں گپ شپ لگاتا تھا جیسے آپ کے ساتھ لگاتا ہوں، سیاست پہ لگاتا تھا، کرکٹ کے میچوں پہ لگاتا تھا، شوبز کے علاوہ تو ہر چیز پہ بحث ہو. مجھے بھی کچھ تو پتا تھا نا کہ بھائی حفظ مراتب کیا ہیں اور میں نے یہاں پہ کیا بات کرنی ہے، مطلب گستاخی کیا تھا. لیکن باقی آتا ہے کہ ایک دن مجھے یاد ہے میں گیا اور میں نے کہا حضرت صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کے نام سے پہلے بھی 20 القابات لگے ہوئے ہیں اور 20 آپ کے نام کے بعد بھی لگے ہوئے ہیں پوسٹر کے اوپر، تو اس میں بیچ میں آپ کا نام ویسے کیا ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ اتنی خوبیاں ہیں آپ میں. اچھا. ہاں یہ میں نے ان سے کہا تو انہوں نے اس کے بعد سختی سے منع کر دیا. پھر وہ جب تک زندہ رہے مولانا بھی ساتھ نہیں لکھا جاتا تھا. اچھا. شہاب الدین لکھا جاتا تھا. تو اس طرح کے لوگ مبالغہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. جو بات آپ نے کہی نا کہ یہ رات کو کھوکھے پر بیٹھتے ہیں، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بھی بات ہو جائے. رات کو کھوکھے پر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ یہ شیخ الحدیث نہیں ہے اور ان کی تنخواہ صرف 12,000 نہیں ہے. صحیح. بالکل. یہ جو معاشی مسائل ہوتے ہیں یہ صرف علماء کو نہیں، یہ عام لوگوں کو بھی سوسائٹی سے کاٹ کے تنہا کر دیتے ہیں. ایسے ہی آپ کی سوشل موبلائزیشن، سوشل گیدرنگ تب ہوتی ہے جب آپ کے یہاں آسودگی ہوتی ہے. اور اگر آپ شیخ الحدیث جیسی جیت ہستی کو 12,000 روپے دے رہے ہیں تو پھر سوسائٹی کو شرم کرنی چاہیے میرا خیال ہے. یا کم از کم شرم اگر بہت بھاری لفظ ہو گیا سوسائٹی کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی کہ جو کرنا چاہیے. جو ان کی تنخواہیں پوری نہیں دے رہے. اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے. اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے جو اصل پرابلم ہے میرا خیال میں. اب اہل علم بتا سکتے ہیں کہ اس کو کیسے حل کیا جائے. ریاست اور اہل مذہب کے درمیان یا حکومتوں اور اہل مذہب کے درمیان کہہ لیں وہ جو بدگمانی سی ہے کہ ہمیں
شروع سے ہی نظر آ رہی ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم علماء کے لیے کچھ وظائف 10,000 روپے انہوں نے کہا کہ اور کم یہ از کم بہت ہم اچھا کریں گے. فیصلہ تھا، اور یہ خان صاحب نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا تھا، اپنی ذمہ داری ادا کی تھی، اور بہت شاندار فیصلہ تھا. اچھا مذہبی سیاسی جماعتوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی، اس کی ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کچھ وجوہات ہوں، لیکن نہیں، وہ مجھے یہ یہ کہہ رہے بتائیے تھے کہ کہ یہ ہمیں 10,000 غلام بنانے کا کی سازش ہو رہی ہے. دیکھیں نہیں، غلام ایسے کون بنتا ہے جی. ہاں ہاں ابھی وہ گریڈ 21-20 کے آفیسرز بھی ڈسینٹنگ نوٹس دے رہے ہوتے ہیں اور پارٹیوں اور کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں جو بہت ساری پرکس پریولیجز لے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 10-12 نہیں، وہ ہزار جو کا مذہبی وظیفہ لے سیاسی کے، شخصیت ہیں ان کے بھائی اگر ایک اہم عہدے میں پر ہونے وہی کے کہہ رہا باوجود غلام نہیں بن ہوں سکے. کہ وہ MBBS حالانکہ طب کی ڈگری ہے، لیکن وہ یہاں بھی چلتی ہے کہ میاں بیوی بچوں سمیت لوگ پارلیمان میں آ کے دین کی اور سیاست کی خدمت کرنے آتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور اپنے فرزندان اور اپنے بھائیوں کو، یہ تاریخ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے غالباً کہ کلیریکل پوسٹ پہ بیٹھا آدمی ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے CSS کیے بغیر، اور وہ اسلام کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. کو ایجوکیشن ناجائز ہے لیکن پارلیمان میں جائز ہے. تو یہ دونوں طرف دیکھنا ہے. یا 10-12 ہزار اگر وظیفہ کسی کا لگتا ہے تو ریاست کو احسان نہیں کر رہی. دیکھیے وہ 5 وقت صبح ہم تو سوئے ہوتے ہیں جس وقت اذانیں ہو جاتی ہیں، کبھی 2 منٹ کی لیٹ بھی ہوئی ہے کہیں پر، وہ اپنی ذمہ داری ادا. ریاست اگر ان کو اون کرتی ہے، بہت بڑے مدارس ہیں. مدارس کو آپ اگر جدید ڈکشن میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک NGO سمجھ لیجیے. صحیح، بالکل. نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے. جو بچے آپ کے شاید کرائمز کی طرف چلے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ ہزاروں کی بات نہیں کرتا، کچھ پاکٹس یا وہ بیچارے چائلڈ لیبر کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کو وہ بٹھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں عزت کے ساتھ. اور آپ کے جو جدید تعلیمی ادارے ہیں وہاں تو بچے سیلف فائنانس کے خلاف روز احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، روز مسائل سامنے آتے ہیں. اور تعلیم کتنی مہنگی ہو گئی ہے، ویسے مسائل ہیں ظاہر ہے. اس میں اگر یہ آپ کے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں اور ان کو ایک بہتر شہری بنا رہے ہیں، ان کو ورنہ ورکشاپوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ایسی پاکٹس میں ایسے کیسز موجود ہیں کہ لوگ مدارس میں 2-3 طرح کے لوگ آتے ہیں. جو شعوری طور پر دین سیکھنے آتے ہیں، بڑی تعداد ان کی ہوتی ہے، لیکن بہت محدود وہ بھی ہوتے ہیں جو بیچارے اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ادھر بٹھا دیں، کھانا وغیرہ بھی ملے. تو مدارس اللہ کا انعام ہے، نعمت ہیں. ریاست کو ریون کرنا چاہیے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی جماعتیں، سیاسی مذہبی جماعتیں اس میں اگر رکاوٹ بھی ڈالتی ہیں نا، ریاست کو پھر بھی یہ ذمہ داری. اچھا، یہ بڑی اچھی بات ہے، باوقار طریقے پر یہ ہو، اور یہ ہماری تاریخ کا حصہ رہے. ہمیں آج کل تو جناب وزیر اعظم نے بڑی اچھی ایک وہ نعرہ بھی دیا ہے کہ ہم ریاست مدینہ اس کو بنائیں گے اور ماڈل بنائیں گے. تو ریاست مدینہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ہم جانتے ہیں، اس میں باقاعدہ طور پر مؤذن ہوں، علماء، خطباء ہوں، ان کے وظائف مقرر تھے. اور یہ باقاعدہ ریاستی سرپرستی کے اندر ان کی کفالت ریاست کرتی تھی، اور یہ جو ہے پوری تندہی کے ساتھ علم اور دین اور مذہب اور تربیت کا جو کام تھا وہ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. تو یہ بدگمانی بہرحال موجود ہے کہ جی وہ پھر وہ اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں. اور اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے میں تجویز بالکل طالب علم میں ایک تجویز دے دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب تو ویسے عمران خان صاحب سے آپ سو اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن وہ جس کمٹمنٹ کے ساتھ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں نا، اس کی قدر کرنی چاہیے. نہیں بنا پا رہے، مسائل آ رہے ہیں، اس کے الٹ کچھ کام ہو جاتے ہیں، اس پہ ضرور تنقید کریں. لیکن آج کے دور میں اکبر اگر خدا کا نام لیتا ہے تو میرا خیال ہے اکبر کی تحسین کرنی چاہیے. ٹیبو توڑ دیں آپ، جو ایک ٹیبو بن چکا ہے. جمعہ کی نماز گورنر ہاؤسز میں گورنر صاحب ادا کریں. نہیں آتی تو سیکھیں. دیکھیں دینی فریضہ ہے، اس میں کوئی وہ، اس سے ایک ٹیبو ٹوٹے گا، اس سے توقیر میں اضافہ ہوگا آپ کے اہل مذہب کی. اور وہ جو ویسے ابھی تو شروع ہوا ہے خطبہ جمعۃ المبارک ایوان صدر میں، اچھی بات ہے. اس کو اور آگے جانا چاہیے. صدر صاحب عارف علوی صاحب بھی اچھے آدمی ہیں، وہ بھی کروا سکتے ہیں. آپ کے ڈپٹی کمشنرز کروا سکتے ہیں ضلعی سطح پر. یہ ٹیبو ٹوٹے گا، کچھ یہ بڑھیں، کچھ وہ بڑھے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مدارس میں قومی ترانہ نہیں ہوتا اور اسکولوں میں اب تلاوت اس طرح نہیں ہوتی، تو آپ کمپلسری کر دیں کہ مدارس میں قومی ترانہ بھی ہوگا، تلاوت بھی ہوگی، اسکولوں میں بھی قومی ترانہ ہوگا اور تلاوت بھی ہوگی. صحیح. دونوں ایک ایک قدم آگے بڑھیں گے. تعلیمی اداروں کے لیے یکساں ایک چیز کر دیں کہ یہ چیزیں تعلیمی اداروں میں مدارس کے لیے بھی ویسے اگر ایک کام ہو سکے کہ یہ مدارس اللہ اور اللہ کے رسول کے مدارس ہوں، یہ اہل حدیث کے، بریلویوں کے اور دیوبندیوں کے، اہل تشیع کے، ان شناختوں کے نہ ہوں. وہ شناختیں اس حد تک ضرور رہیں جیسے قائد اعظم یونیورسٹی ہے اور اسلامک یونیورسٹی ہے اور کوئی اور یونیورسٹی ہے. ایک ظاہر ہے یہ مکاتب فکر ہیں، ان کا ایک احترام ہے، لیکن وہ مکاتب فکر کی ایک فکری شناخت کے طور پہ وہ ضرور رہیں، وہ ایک مسلکی عصبیت کی شناخت نہ بن جائیں. اس کے اوپر بھی بات یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں آپ کریں، لیکن مسئلہ یہ کہ میں آپ کو روک بھی نہیں سکتا. اور نہیں، اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ وہ بہت انٹرسٹنگ ایشو ہے اور بالکل سے ریلیٹ کرتا ہے، لیکن کیونکہ اس پر ہم الگ سے ایک پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں، آج ہم صرف یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ دین کا جو عالم ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. کیونکہ دین کا عالم ہم نے اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے سنا کہ پڑھاتے ہوئے
دین کا عالم جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو دین کے عالم کا فوکس صرف قرآن اور سنت کے اوپر ہونا چاہیے. دین کے عالم کا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس میں بتائے کہ ہمارے امام صاحب کی رائے یہ ہے, یہ بتائے وہ. لیکن جیسے انٹرنیشنل اسلام, آخری بات, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ہمارے استاد پتہ کیسے پڑھاتے تھے؟ ہم انگلش کر رہے تھے لیکن ہمیں فقہ پڑھائی جاتی تھی. اور کیسے پڑھاتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کس کی رائے کو یہاں اپنے ناقص علم کے مطابق بہتر سمجھتے ہیں؟ صحیح. تو دین کا عالم بھی یہ نہ کہے کہ یہ میری فقہ کی رائے ہے, یہ تو بہت اعلیٰ ہے اور یہ دیکھ اب باقی کی میں نے پھٹے توڑ دیے, بلکہ وہ اکیڈیمکلی مطلب سمجھائے. جو آپ کا اسلوب ہو وہ ایسا ہونا چاہیے وہ کہ ان کا آپ بھی احترام علمی آراء کرے کو سامنے لے کر آئیں, اور ان کا جو بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ ابھی اس تک دلیل پہ انسان کیوں نے کھڑے ہیں؟ سوچا. میں مکمل تائید کرتا ہوں آصف صاحب کی. کہ باقی امام یہ کہتے ہیں اور ہم ان امام صاحب کی رائے کو اون کر رہے ہیں تو اس کی ہمارے دلائل یہ ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل اچھے طریقے ایسی سے بات ہے. اور بچوں میں یہ آزادی دیں کہ وہ کسی اور کی. اچھا, ہمیں اسلامک یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب نے یہ آزادی بھی دی تھی. میں نے کہا کہ میں اگر اپنی رائے دینا چاہوں, انہوں نے کہا اگر دلیل کے ساتھ دو گے تو بہت اچھے نمبر دوں گا. ہاں صحیح بات. بالکل ٹھیک. وہ اہلیت پیدا کرے. کریٹیکل تھنکنگ ہے, ورنہ ہماری طالب علموں کی کیا اور مجال دوسری کیا بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مختلف آراء نہیں ہوں گی اور آپ کا جو ماضی کا لٹریچر ہے اگر آپ نے اس پر نظر نہیں ڈالی ہوگی تو آپ کیسے. امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا تھا بالکل, ہاں, کہ ہماری رائے کے اوپر عمل کرنے والوں کو جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ ہماری رائے یہ کیوں ہے, بالکل, اور ہم دوسروں کی رائے پہ کیوں عمل نہیں کر رہے, جب تک اس کو جو دلائل نہ معلوم ہو اسے ہماری رائے پہ نہیں آنا. امام اعظم کا بھی یہی, سب ائمہ کا یہی تھا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ہے, آپ یہ بتائیں حیا مجھے کہ جو ایک عالم دین ہے, اب یہ دیکھنا کہ کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر بھی اور گھر سے باہر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ماڈل کی صورت میں آنا چاہیے. ہم تو ماڈل کا تصور کہیں اور جوڑ دیا ہے نا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں میک اپ زدہ چہرہ اور ایک خاص قسم کی فزیک اور یہ وہ کپڑے اور سنگ ڈریسنگ, لیکن سوسائٹی کے لیے ایک علمی فکری طور پر ایک ماڈل بھی ہونا چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا استاد ہوتے ہیں, ہمارے والدین ہوتے ہیں, اور ہمارا ایک عالم دین ہونا چاہیے. اور عالم دین کا کردار زیادہ اس وجہ سے یہ ہے کہ شاید میرے والد صاحب کچھ اور کام کرتے ہوں, کوئی اس طرح کی چیزیں جیسے سوسائٹی کے اندر اپنی فکری معاش کے لیے, کوئی کلرک ہیں, کوئی آفیسر ہیں, کوئی اس طرح کے کام کرتے ہیں. لیکن عالم دین تو مکمل وہ, جیسے انہوں نے بتایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ وارث علوم نبوت ہوتا ہے. تو وہ صرف علوم نبوت کا وارث نہیں, وہ کردار نبوت کا بھی وارث ہوتا ہے, وہ اخلاق نبوت کا بھی وارث ہوتا ہے. تو اگر ایک عالم دین کے اندر کردار, اخلاق اور علوم یہ ساری چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی تو سوسائٹی اسے کیسے ایز اے ہیرو ایکسیپٹ کرے گی؟ اچھا دیکھیں, ایک تو بحیثیت انسان, ہر انسان کو کردار نبوت, اخلاق نبوت اور اعمال نبوت, ہر انسان بحیثیت مسلمان یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. سوسائٹی میں جو کانسیپٹ ہے نا کہ جتنے بھی دینی تصورات ہیں یا جو ان کا ایک کسی دینی شخصیت کے بارے میں تشخص ہے بحیثیت عالمہ, اگر میں بات کروں تو انہوں نے ایک کانسیپٹ بنا لیا کہ ایک عالمہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے. آپ اس کو عالمہ سے پہلے ایک انسان کی نظر سے دیکھیں, آپ اس کو ایک مسلمان کی نظر سے دیکھیں. تو اگر ایک عالمہ کے لیے یہ تمام کام کرنا ضروری ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے بھی وہ کام کرنا ضروری ہے. اگر آپ ان سے یہ تمام خواہشات چاہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے کریں, ان کا کردار ایسا ہو, ان کے اخلاق ایسے ہوں, تو آپ کے اخلاق بھی ایسے ہونے چاہیے, آپ کا عمل بھی ویسا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ جو سوسائٹی, یعنی ایک ہم لوگوں نے ایک پروگرام کیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی میں, جہاں پر قائد اعظم یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی اور اسلام آباد کے ایک مشہور مدرسے کی طالبات کو بلایا تھا, اور ان کے درمیان ہم نے ڈسکشن کروائی تھی. تو اس سے یہ نتیجہ میں نے اخذ کیا کہ دونوں طرف ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ مس کنسیپشن تھی کہ وہ ان کے بارے میں کچھ اور سمجھ رہے تھے اور یہ ان کے بارے میں. اس کی صرف ایک مثال اس طریقے سے ہے کہ جو مدرسے کی طالبات تھی وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ علم تو سیکھتے ہیں بہت زیادہ لیکن اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام نہیں کرتے. ہم اپنے استادوں کا ادب کرتے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, تو گویا کہ ہمیں تربیت بھی دی جاتی ہے اور آپ کو صرف علم سکھایا جاتا ہے. اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہے انہوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ لوگ جو ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں نا, وہ ادب احترام نہیں ہوتا بلکہ وہ خوف ہوتا ہے. آپ ڈر کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں, ورنہ تو وہ آپ کو ماریں گے یا سزا دیں گے. تو یہ جو دونوں طرف سے ایک دوسرے کے بارے میں غلط سوچا جا رہا ہے نا, یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو سوسائٹی ہے وہ عالمات کو کچھ اور سمجھتی ہے, اگرچہ وہ ایسی نہیں بھی ہوتی, اور وہ ان سے کچھ اور ڈیمانڈ کرتی ہے. تو یہ, اور عالمات بھی یہی سمجھتی ہیں کہ سوسائٹی بہت زیادہ بری ہے. میرے پاس اتنی ساری خواتین رابطہ کرتی ہیں اور وہ بڑے مشہور اداروں کے نام لیتی ہیں, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ کیا ہم وہاں جا کے قرآن پڑھا سکتے ہیں, کیا ہم وہاں جا کے ناظرہ پڑھا سکتے ہیں, کیا ہم وہاں جا کے عربی سکھا سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں پہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ایک دوسرے کے بارے میں ہم نے
ایک غلط تصورات ذہنوں میں ڈالے ہوئے ہیں، پہلے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اصل یہ تصورات بہت خوفزدہ مشکل سے معاشرہ جو ختم ہوتا ہے ہوں نا گے۔ وہ ہمیشہ مورچہ لگا کر بیٹھتا ہے، اور وہ مورچے میں دیکھتے ہیں نا کہ اپنی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے پر حملہ کرنا، کیونکہ وہ خوف کی علامت ہوتی ہے۔ اور ہم اصل میں بدقسمتی کے ساتھ ایک خاص سوچ کی وجہ سے خوفزدہ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے خلاف ہے اور ہم دنیا کے عقل کل ہیں، اور پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہمیں دبا کے رکھے اور ہمارے اوپر مسلط ہو جائے۔ تو یہ چیز دوسری جو آپ نے بات کی نا کہ ایک عالمہ سے یا ایک عالم دین سے سوسائٹی کی ایک توقعات ہیں، اور عام لوگوں کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک ٹریفک میں اگر ہیلمٹ نہیں پہنتا تو یہ قانونی طور پہ جرم ہے، لیکن ٹریفک پولیس کا اہلکار اگر نہیں پہنتا نا تو یہ بدترین جرم ہے۔ تو یہ ہوگا ایک عالم دین اگر دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو یہ بدترین قسم کا جرم ہوگا۔ ایک عام بندہ کیا پتہ اس کی کیا کیا وجوہات ہوں، تو یہ فرق ہوتا ہے۔ اصل میں یہ اس نے خود اپنے لیے اس ممبر کا انتخاب کیا ہے کہ میں وہ علوم پڑھ رہا ہوں اور میں سوسائٹی کے اندر اس بات کا دعویٰ رکھتا ہوں کہ میں وارث علوم نبوت کا ترجمان ہوں، تو پھر اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو چیزیں کر رہا ہے تو سوسائٹی اس پر انگلی اٹھائے گی، کیونکہ جب بندہ کہے گا نا میں نے سفید کپڑے پہن کے نکلنا ہے تو سفید کپڑوں کو داغ جلدی لگے گا۔ تو آپ نے اگر یہ طے کر لیا کہ آپ علوم نبوت کے ترجمان ہیں تو پھر روکھا سوکھا کھانا اس کے اندر ہی آتا ہے۔ اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ علوم نبوت کے ترجمان ہیں تو پھر فرقواریت کو اپنے سے دور کرنا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر آپ نے یہ طے کر لیا تو پھر جو آئمہ کی اور جو انبیاء کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، کیونکہ یہ آپ کلیم کرتے ہیں، جب آپ یہ کلیم کریں گے تو پھر آپ کو اپنی زبانوں کو پاک اور صاف کرنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی ایک گالی کی وجہ سے آپ کا ایک غلط لفظ جو ہے وہ اصل میں یہ طے کرے گا کہ آپ بیٹھے ہوئے ممبر پر ہیں، آپ حلیہ کلیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کی جو آواز ہیں اور جو آپ کے انداز ہیں اور جو آپ کے الفاظ ہیں وہ سوسائٹی کے لیے کیا کیا پرابلم جو ہیں وہاں پہ کریٹ کرتے ہیں۔ تو اصل میں رسپانسبلٹی آپ کی بہت زیادہ بنتی ہے، تو ہمیں اس سے بالکل سبوق بھائی، میرا خیال یہ ہے کہ نارملائز کریں۔ بہت سارے پہلو ہیں، ڈائمینشنز ہیں ان کی معاشی، یہ آپ نے بات کی اس کو، لیکن یہ ہے کہ اپنے طور پہ اس کو بے خبرہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہمیں لیکن یہ چاہیے کہ ہم ان کی معاش کے لیے فکر مند ہوں۔ بالکل ہاں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نارملائز ہم کریں۔ کچھ ہم جو ہے وہ جیسے آپ اور آصف بھائی جیسے لوگ ہیں جو علماء سے انٹریکشن رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کا ایک اچھا مطالعہ ہے اور آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، یہ پل کا کردار ادا کریں۔ آپ علماء کو اور اس طرح کے جو عوام ہیں ان کو کہیں، علماء کو کچھ چاہیے کہ وہ بہت زیادہ اپنے لیے اسٹرکٹ جو ایک وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے ایک خلیج، اس کو ختم کریں۔ آپ نے میری گزارش بات کی، میں یہ عرض کروں گا کہ میں وہاں پہ جا کے سیکھتا ہوں، اس ڈھابے پہ صحیح اہل ادب سے، شعراء سے، ادیبوں سے، ناقدوں سے میں سیکھتا ہوں، کچھ باتیں وہ میری بھی سن لیتے ہیں، صحیح ایسے ہی تو وہ الحمدللہ ایک برج بن گیا اور ہم دونوں نارملائز ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک بات آپ کریں، علماء کو جو ہمارا عصری ادب ہے نا وہ پڑھائیں، اردو اور انگریزی ادب پہ ان کو لگا دیں، وہ ادب شاعری پڑھیں، وہ پروین شاکر کو پڑھیں، وہ جان ایلیا کو پڑھیں، افتخار عارف کو پڑھیں، وہ فیض کو پڑھیں۔ ان کے اندر کم از کم یہ جو ہمارا ایک ڈسکورس ہے، ایک ڈکشن ہے، وہ ان کے اندر آئے، اور وہ اپنے خطبات میں بھی، اور ان کو استعمال کر ہمارے علماء جو تھے جتنے بڑے خطبات تھے، یہ شورش ہو گئے، سید عطا اللہ شاہ بخاری ہو گئے، علامہ احسان علی ظہیر ہو گئے، آپ ان کے خطابات ابھی بھی سن لیں، یوٹیوب پہ پڑھیں، ان کی اس میں تقریر میں آیات اور احادیث کے ساتھ شاعری بھی ہوتی تھی، وہ اقبال کی شاعری پڑھتے تھے، فیض کے اشعار وہ پڑھتے تھے۔ تو ان کو آپ علامہ صاحب کا تو انتقال ہی اقبال کے شعر پڑھتے وہ شعر پڑھتے ہوئے ہوا۔ تو آپ اب دیکھیں نا کہ جب آپ علماء پہ یا آصف بھائی بات کریں تو وہ قاری شہاب الدین آگے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ہو تم پہ معترض، اس کو یہی جواب دو، آپ بہت شریف ہیں، آپ نے کیا نہیں کیا، تو وہ کہیں، وہ بات کریں۔ تو یہ آگے سے کہہ سکتے ہیں جی خیرہ سرانے شوق کا کوئی نہیں ہے جنبہ دار، شہر میں اس گروہ نے کس کو خفا نہیں کیا۔ یہ جو ایک انٹریکشن ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کے جذبہ، وہ ایک آپ ابھی مسکرا دیے شعر سن صحیح بالکل۔ یہ ہوگا کہ ہم سنجیدگی اور وہ ایک ماتھے پہ شکن اور ایک خشکی ہے، اس کو ختم کریں، ہم نارمل ہوں، ہم ہنس بول کے بات کریں، ایک دوسرے کی سنیں، تو انشاءاللہ اس سے میرا خیال چینج آئے گا۔ تو ایسا عالم دین ہونا چاہیے۔ یہ بلکہ عالم دین کو سمجھنا چاہیے کہ وہ سوسائٹی کے اندر ہمیشہ وہ انذار دیکھیں نا، لوگوں کو ڈرانے میں اور لوگوں کو پیار سے ڈرانے میں بڑا فرق ہوتا ہے نا۔ تو نبی تو اس لیے آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو پیار سے ڈراتے ہیں۔ اچھا، جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اس میں ایک بالکل آپ مذہبی لوگوں کو
اردو لٹریچر پڑھائیں، سب کچھ پڑھائیں، لیکن آپ اسکولوں والوں کو نا اور کالجوں والوں ان کو بھی تھوڑا سا اردو تھوڑا پڑھائیں. سا عربی لٹریچر ان کو عربی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا، بہت پڑھا. امراؤ قیس جیسا شاعر کیا بات. پورے انگلش لٹریچر میں کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں مبالغہ ہوگا، لیکن میں اس کے ایک شعر کے اوپر یہ سارا کچھ قربان کر سکتا ہوں. کیا کیا تو امراؤ قیس کو کس نے پڑھایا بھائی؟ بالکل ٹھیک. خلیل جبران کو تو ہم بلا وجہ کوٹ کرتے ہیں پڑھے بغیر، ذرا یہ بتانے کے لیے کہ ذرا ہم نے خلیل جبران کو دیکھا ہے، ہم نے جناب اب تقریروں میں بھی، فیصلوں میں بھی، ادھر بھی ادھر بھی، پر لگا دیتے ہیں نیچے، لیکن اس کو بھی پڑھے، وہ بہت کمال کی چیز ہے. تو یہ دوسری میں آپ سے عرض کروں کہ علماء خشک نہیں ہیں، وہ ہماری محفلوں میں خشک ہیں. آپس میں جب وہ بیٹھے ہوں، آپ یقین کریں کہ آپ کبھی، آپ کو خیر سورج کو چراغ میں دکھا رہا ہوں، ان سے زیادہ زندہ دل آدمی، اور ان کو کیا کمال کی ایسے مزاح. اور تیسری بات یہ کہ سنجیدہ قومی ایشوز کے اوپر اب فیس بک جو ہے وہ ایک ایسا فورم ہے کہ جہاں سب انٹریکٹ کر رہے ہیں، اسکول کے بھی، مدارس کے بھی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جدید تعلیمی اداروں کے پڑھے لکھے لوگ، اعلیٰ مناصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ ایک فکرہ سنجیدہ بحث کا کر کے ہانپ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ جمپ لگاتے ہیں، جمپ ٹو کنکلوژن، اور ان کے بعد 2-3 اقوال زرعی ہیں. صحیح. مدارس کے جو لوگ ہیں وہ سنجیدہ موضوعات کے اوپر بہت سنجیدگی سے ان ڈیپتھ گفتگو کرتے ہیں، صحیح. اللہ یہ کہ وہ اپنی سیاسی عصبیت میں بہت آگے چلے جائیں تو وہ ایک پرابلم ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہماری جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قومی سیاسی جماعتیں بن جائیں، یا اس کی کوشش کریں. پوٹینشیل ہے بعض میں، لیکن شناخت سب کی وہی ہے کہ یہ اس گروہ کی ہیں، یہ اس گروہ کی ہیں، ود فیو ایکسیپشنز. تو جب بات آپ نے جمہوریت کی کرنی ہے، آئین کی کرنی ہے، قومی دھارے کی کرنی ہے، قومی ایشوز کی کرنی ہے، تو پھر آپ بطور ایک قومی سیاست آئیں نا. پھر آپ وہ فرقہ وارانہ یا وہ ایک مسلکی اس شناخت کے ساتھ تو نہ آئیں، قومی دھارے کی سیاست کریں. آپ ایک مذہبی اس کے پاکٹ کے لیڈر کیوں بنتے ہیں؟ آپ پوری قوم کے بن جائیں. صحیح. بہت شکریہ صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے. لیکن بات وہ یہ ہے کہ ہمارے آج کے موضوع میں ہم تو اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ سوسائٹی کے ساتھ ایک عالم دین کا جو کنیکشن ہے نا، اس کو ہم فکس کریں. وہ فکس اس طرح کہ وہ ان کا ہیرو بنے. اور ہیرو کس طرح بنے کہ جو کچھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے وہ سارا کیا، تو عالم دین ہمارا ایسا بنے. کیونکہ یہ بحثیں بہت اچھی ہیں لیکن یہ بہت بات کی ہیں. ہم تو اصل میں اپنی گلی میں، اپنی محلے میں، کیونکہ میرے جہاں پر رہتا ہوں تو وہاں پر اذان کی آواز آتی ہے، میں وہاں پر اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھیجتا ہوں، تو وہاں بڑے پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں. تو وہ جو پرابلم ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی وہ ان کو سالو کیا جانا اصل میں چاہیے. یہ چیزیں مجھے بھی اس کا احساس ہے، یہ چیزیں میں تھوڑی انٹر لنک ہیں. جی جی ہاں. یہ ادھر سے چلیں گے نا تو پھر رستے میں ایک رستہ ادھر کو نکل جائے گا. دیکھیے ممبر کے اوپر جب تک آپ کے یہ مسائل زیر بحث نہیں آئیں گے کہ بھائی ٹریفک انسانوں کی طرح چلاؤ، بالکل ہاں، اشارے کا احترام کرو، صفائی، یہودی سازشوں کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھتے ہیں، اور دیکھیے ان سے بات ہو سکتی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کر سکتی ہے، باقی کہ زندہ انسان کے مسئلے پہ بھی تھوڑی سی بات کر لو. صحیح، بالکل ملاوٹ نہ کرو، بالکل ناپ توڑ ٹھیک رکھو. اچھا، ہمیں سماجیات کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام ممبر کر سکتا ہے. سماجی رویوں میں بھئی گاڑی کے پیچھے گاڑی مت لگاؤ بھائی، اور گاڑی کے درمیان جو چیزیں ہیں، جو قانون ہیں، آپ قانون پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو لازمی کبھی بھی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. جو اپنے ہاں جو قانون ہیں رائج ہیں ان پر. حیا، آخری جملہ آپ کو ایسا بتائیں کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کریں آپ. ان کی بات سے میں نے کنکلوژن نکالا وہ یہ کہ بے شک باتیں تھوڑی سی اگر موضوع سے ہٹ بھی رہی ہیں، لیکن یہ بات وہی ہے کہ مدارس کے نصاب پر ایک مرتبہ نظر ثانی کی جائے. جس طرح اگر مدارس کے نصاب میں شاعری شامل کی جائے تو یہ ساری باتیں نصاب میں ہیں. جب وہ ایک ایسا نصاب پڑھیں گے جو نصاب انہیں معاشرے سے کنیکٹ کرنے میں مددگار ہوگا، تو ہی وہ سوسائٹی میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. جب ان کے مدارس کا ماحول ایسا ہوگا. بہت شکریہ، بہت شکریہ حیا حریم صاحبہ، آصف محمود صاحب، ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب. اور جو آپ سے ہم نے آخر میں درخواست کی تھی، یہی ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کوئی کنکلوژن دیں، اور آپ نے بتا دیا کہ کنیکشن جو ہے علماء کا معاشرے کے ساتھ وہ انتہائی اہم ہے. اگر علماء اپنے معاشرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے اور زمانہ شناس نہیں ہوں گے، زمانے کی ضرورتوں کو، زمانے کے تقاضوں کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر جمعے والے دن لوگ اسی وقت مسجد میں داخل ہوں گے جب جمعے کی اذان، دوسری اذان ہو چکی ہوگی. اگر علماء چاہتے ہیں کہ وہ اپنی گفتگو لوگوں تک پہنچائیں تو انہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ معاشرے کی سماجی ضروریات کیا ہیں، معاشرے کے اندر کون سے ایشوز ہیں جنہیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے. جب تک آپ ان ایشوز کو زیر باس نہیں لائیں گے مسجد میں تو لوگ پھر وہ باتیں سننے کے لیے نہیں آئیں گے جو آپ کے چسکے کی ہوں گی. لوگ وہ باتیں سننے کے لیے آتے ہیں جو ان کی ضرورت کی ہوتی ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.